اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب کا، فیکلٹی ممبران کا، ڈینز، سٹاف، میرے بیٹے بیٹیاں اور یہاں پہ آئے ہوئے قابل احترام شخصیات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے یہاں مجھے آنے کا موقع ملا۔ اور ایک انتہائی اہم ایشو کہ جو پوری دنیا جس سے متاثر ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، آج اس ورکشاپ کے افتتاح کے سلسلے میں مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج 16 دسمبر ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی ہمارے لیے تکلیف دہ دن ہے کہ جس دن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اب میں انہیں کیا نام دوں، کہ جنہوں نے اس اسکول پہ حملہ کیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بے یار و مددگار شہید کیا گیا۔ یقیناً وہ جو کرنے والے تھے نہ وہ مسلمان تھے نہ وہ انسان تھے، اور نہ ان کے بارے میں کوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کس نام سے پکارا جائے۔ ہم آج اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان بچوں کو، ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہ سارا صدمہ اپنے ملک کے لیے برداشت کیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کو جو ہے اصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو قائم رکھے، جس کے خلاف ہر سائڈ سے سازشیں ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، ہمارے ہمسائے میں بھی، آس پاس بھی، کہ وہ سازشیں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے 4 سال 6 سال 8 سال کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو کہ جو ہماری اچھی نیند کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اور رات کو ہمارے ہی بچے، نوجوان بچے جو ہے وہ سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اور ملک کے اندر ہمارا دفاع کرتے ہیں اور شہادتیں برداشت کرتے ہیں، ان شہداء کو بھی آج کے دن کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور پوری قوم انشاءاللہ ان شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، ان فورسز کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو اس ملک کے دفاع میں اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اور وائس چانسلر صاحب کو میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے جب انہوں نے یہ دعوت دی تو تمام تر مصروفیات کے باوجود میں نے 1 منٹ کے اندر انہیں کہا کہ میں ضرور آؤں گا، کیونکہ وائس چانسلر صاحب بڑے کام کرنے والے، اور سب سے جو ان کی خوبی مجھے پسند ہے کہ یہ ڈیڈ آنیسٹ ہے، اور اس ہمارے موجودہ معاشرے میں جو ہے میرا خیال ہے بڑی مشکل صورتحال ہے، بڑی تربین لگا کے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے جو بہت سارے مسئلے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ بھی ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ مافیاز بنے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے تکڑے ہیں کہ وہ بڑے عہدوں والوں کو بھی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے، جس کی بالکل مثال ہماری آپ کی اسی یونیورسٹی سے جو ہمارا کیمپس اٹک میں بن رہا تھا، اٹک کے لوگ بیچارے اس میر علی شاہ یونیورسٹی کے کیمپس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں شاید وہ ٹائم آئے گا کہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ میں گورنر بنا تب سے میں لگا ہوا ہوں، لیکن مافیاز اتنے مضبوط ہیں کہ کبھی وہ سٹے ہو جاتے ہیں عدالتوں سے، عدالتوں کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہے، اور پھر گلے شکوے یہ ہوتے ہیں کہ جی ججز جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں اور ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ باتیں تو پھر کرنا ہی پڑتی ہیں کہ جب اربوں روپے کی کرپشن ہو، کروڑوں روپے کی کرپشن ہو، سب کے سامنے ہے کہ ایک وہاں پہ کیمپس بنا ہوا ہے، نہ اس کی دیواریں ہیں، نہ اس کے کمرے ہیں، نہ اس کے واش روم ہیں، اور وہ کسی نے تو کیا ہے، وہ کسی نے تو اس غریب عوام کا 80-85 کروڑ روپے ضائع کیا ہے اور کھایا ہے، تو وہ کیوں نہیں فکس ہونا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا
کہ کسی بے گناہ کو اس میں رگڑا لگے، لیکن جنہوں نے وہ بربادی کی ان کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اور میں روز انہیں بھی تنگ کرتا ہوں، لاہور بلاتا ہوں، میٹنگز کرتا ہوں ایگریکلچر والوں کو، سب کو، اور پھر آ کے مجھے ایک ہی خبر ملتی ہے کہ جی ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گیا، اور اس اسٹے کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے آخری حد تک جانا ہے، اور جنہوں نے بھی اس ملک اور قوم کا نقصان کیا ہے، اور جنہوں نے بھی اس غریب عوام کے ٹیکسز کو چوری کیا ہے، میں بحیثیت گورنر، بحیثیت چانسلر ان کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور یہ لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے وائس چانسلر صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کو اس میں سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مہربانی کی کہ اس بڑے کاز کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ادارے کے لیے یہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میں ان کو اس کی شاباش آپ سب کے سامنے جو ہے وہ دوں۔ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے مشکل صورتحال ہے، لیکن پاکستان کے لیے سب سے مشکل صورتحال ہے، کیونکہ اس کلائمیٹ چینج جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ بہت تھوڑا شامل ہے۔ لیکن وائس چانسلر صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو پھر نیچر اس کا انتقام ہم سے لے رہی ہے۔ پاکستان اس نیچر کو جو ڈسٹربنس کا حصہ ہے وہ بڑا تھوڑا شامل کر رہا ہے، لیکن نیچر کی طرف سے جو ہمارا حساب لیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ٹائم پہ بارشیں نہیں ہوتی، اور جس موسم میں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اس ٹائم تواتر سے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ آپ دیکھیں کہ سردی آئی نہیں، ابھی کچھ آئی ہے، اور مہینہ ڈیڑھ کی سردی ہوگی، پھر گرمیاں، اور ہم جو برانی علاقے کے ذمہ دار ہیں، ہماری تو اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے کہ بارش ہوگی ہم فصل کاشت کریں گے، بارش ہوگی تو ہم اپنا حل چلائیں گے کوئی چیز، لیکن ٹائم پہ جب بارشیں نہیں ہوتی تو یہ سارے برانی علاقے جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ اس دفعہ بھی گندم کے حوالے سے یہ تیسرا سال ہے کہ جس میں گندم کی فصل جو ہے وہ برانی علاقوں میں تمام تر محنت کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر ٹائم پہ بارشیں نہیں ہوتی۔ ابھی جب ہم نے گندم کاشت کرنی تھی تو وتر نہیں تھا، بارش نہیں تھی، ابھی گندم جو ہے وہ کو ماڑی چنگی نکلی ہے، لیکن شدید ترین بارشوں کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے اور بہتری ہو۔ اس گندم کی صورتحال جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور جب یہ گندم پک جائے گی اس کو ہم کاٹیں گے تو پچھلے 2-3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اتنی بارش آ جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کہ وہ فصل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنے مہنگی کھادیں، اتنا مہنگا بیج، اتنی مہنگی دوائیاں، اتنا مہنگا ڈیزل، اتنی مہنگی بجلی، وہ سارا کچھ استعمال کر کے کسان اس امید سے ہوتا ہے کہ یہ ہماری فصل جو ہے وہ سرے لگے گی تو چلے 4 دن ہم بھی خوشی کے گزار لیں گے، کوئی بچوں کی شادی کر لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، کوئی 4 جوڑے کپڑوں کے اچھے لے لیں گے۔ اوپر سے جو ہے وہ IMF کے اس شکنجے کی وجہ سے یا پھر ہماری کچھ نالاکی کی وجہ سے اب ہمیں یہ خواہش لگی ہے کہ ایگریکلچر پہ ہم نے ٹیکس بھی لگانا ہے، اور ٹیکس بھی تھوڑا نہیں لگانا، 45% لگانا ہے۔ تو ابھی پنجاب میں جو بل پاس ہوا ہے ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے وہ 45% تک ہے، 15% سے شروع ہوگا اور 45% تک وہ ٹیکس لگے گا، جبکہ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایگریکلچر پچھلے سال ہمارا بڑا مشکل سال تھا، اور ایگریکلچر پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی حکومت کے حوالے سے۔ اس کے باوجود کیونکہ ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے تو ایگریکلچر میں جو ہماری گروتھ ہوئی وہ 6.5% ہوئی پچھلے سال، تمام تر ان موسمی اللہ کی طرف سے ایک یہ کلائمیٹ چینج کی پریشانیوں کے باوجود اور ایگریکلچر پہ کوئی توجہ نہ ہونے کے باوجود، اور انڈسٹری میں ہماری گروتھ جو ہوئی وہ 2% ہوئی۔ تو کبھی بھی کسی حکومت نے ایگریکلچر پہ کوئی توجہ نہیں دی، کسان کو کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں دی۔ یہ کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ اگر کسی ضلع میں آپ 10 ٹریکٹر دے دیتے ہیں اور اس پہ پھر گلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپنوں کو ہی وہ دیتی ہے، تو ان 10 ٹریکٹر سے ایگریکلچر کو کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ ہمارے ساتھ دیکھیں انڈیا ہے،
90 تک 92 تک ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں تھے. آج ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی حوالے سے بھی. مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, میں خود اس پریشانی میں ہوں. وہ ہمارا دشمن ہے اور کسی طرح ہم جو ہے ہمیں بھی اندر سے اس کی تکلیف ہے کہ ہم اس کمپٹیشن میں ہمیں ہونا چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ آج نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ جائیں تو کسان کو جو ہے وہ ڈیزل سبسڈائز ملتا ہے, بجلی سبسڈائز ملتی ہے, فرٹیلائزر سبسڈائز ملتا ہے, بہت ساری سہولتیں ہیں جو کسان کو دی جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی توجہ جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے دی جائے. اور ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور اس سے بڑھ کے جو ہے وہ باعث شرمندگی کیا ہوگا کہ ایک زرعی ملک, اور جیسے یہاں پہ وائس چانسلر صاحب نے بہت ساری چیزیں اللہ کا انعام جو ہمیں ملے ہیں وہ گنوائیں, ان میں ہماری اتنی اچھی فرٹیلائز لینڈ, اتنے اچھا نہری نظام, یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود فوڈ آئٹم جو ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایکسپورٹ کریں. کپاس میں کبھی جو ہے ہم بڑے ٹاپ لیول پہ تھے, آج نہیں ہے. چاول کے حوالے سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, بہتر ہے, لیکن وہ کسان اپنی ہمت سے کر رہے ہیں. ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. اور اسی طرح گندم کے حوالے سے ہر دفعہ ہمیں گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. چینی کے حوالے سے ہر دفعہ یہ رولا ہوتا ہے, کسان بیچارہ یہ ترستا رہتا ہے کہ کوئی گنے کا سپورٹ پرائز جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے اور وہ ہمیں مل مالکان دے دیں, جس سے کم از کم جو ہے جو ہم نے ادھار لیا ہوا ہے وہ واپس کر دیں. اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو سکا. گندم کی سپورٹ پرائس 3900 اناؤنس کی گئی اور 2300 2200 اور 1800 پہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑی محنت اور محتاجی کے ساتھ جو ہے وہ دینی پڑی. تو یہ ساری مشکلات ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہر حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی فنڈنگ ہی نہیں ہوتی, اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. اور یہ بڑا ضروری ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایگریکلچر میں جو ہمیں کرنا چاہیے, یہ بھی ایک باعث شرمندگی ہے کہ انڈیا جو 3 سال پہلے بیج نیا متعارف کراتا ہے, ہم 3 سال بعد یا 2 سال بعد یا 4 سال بعد اس کا نیا نام رکھ کے اوپر اپنا نام لکھ کے اس کو مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے ہوں تو یہ مجھے پتہ ہے, عام لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ. تو ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور یونیورسٹی پیر میر علی شاہ یونیورسٹی جو ہے اس میں بڑا کام کر رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اور زیادہ جو ہے اس پہ توجہ دی جائے گی, اور کم از کم آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے. آپ اپنا پازیٹیو حصہ جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے, اور زیادہ تحقیق پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے. میرے بچے میرے بچیاں اور ہمارے یہاں پہ اساتذہ کرام سارے اس پہ توجہ دیں گے, کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر موسماتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ایگریکلچر کے حوالے سے ہے, ان بیچ میں اور کھاد کے حوالے سے اور مختلف جو چیزیں ہیں ان میں وہ تبدیلیاں کریں کہ جس سے جو ہے وہ ہم اس کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. اور میں بحیثیت چانسلر انشاءاللہ میری تو پوری کوشش ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز میرے کھاتے میں آئی ہیں, اس میں کم از کم جب میں آیا ہوں اور وہ والی جگہ, اور جب میں جاؤں تو کم از کم میں گورنر ہاؤس سے سر اٹھا کے جاؤں اور یہ کہہ سکوں کہ یہ جو چیزیں مجھے ملی تھی اس میں اگر میں بہتر نہیں کر سکا تو کم از کم میرے ٹائم پہ وہ خراب نہیں ہوئی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس ملک نے, یہ اللہ کا انعام ہے, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جو طاقتور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے, چاہے اس کے ساتھ 2 اس کے پی این ہیں اور ایک ان پہ وہ بیٹھا ہوا ہے انچارج کے حوالے سے, یا کوئی جو ہمارے قابل احترام جو ہے اساتذہ کرام ہیں وہ اگر کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں, ان کے 100 بچے ہیں, ان پہ کم از کم ان کا اختیار ہے, تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو ہو کے اپنا میسج بھی دینا ہے. اور جو ایک اپنے ملک کے لیے
ہم نے مثبت طریقے سے اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، میں جو آپ کو اتنی باتیں جو ہے وہ سنا رہا ہوں کرپشن کے حوالے سے، فلاں حوالے سے، فلاں حوالے سے، جب میں یہاں سے نیچے اتروں اور میرا اپنا عمل ہی ان کو سپورٹ نہ کر رہا ہو تو پھر ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو جو ہے وہ اس ورکشاپ کے حوالے سے بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، سب سے بڑی ضرورت تو اس کی ہے کہ سب سے پہلے میں خود اس پہ سٹینڈ کروں، کہ کم از کم میرا بیٹا کوئی بیٹی کھڑی ہو کے مجھے کہے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ خود بتائیں کہ آپ کا اپنا کردار اس میں کیا ہے۔ تو جہاں پہ بھی طاقتور، ایک تو وہ طاقتور ہیں جو حکومتی جو ہے وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی بھی جو طاقتور حلقے ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو بھی کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ یہ قوم جو ہے وہ بڑی تکڑی قوم ہے، ہم نے وہ چیزیں کر لی جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم غریب ملک ہیں، غریب اللہ نے ہمیں نہیں بنایا لیکن اپنے عمل کی وجہ سے ہم غریب ملک ہیں، اور مشکل صورتحال تھی، ہر ٹائم ہم سازشوں میں گھرے رہے، جنگوں میں گھرے رہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی، تو ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ایٹم بم بنا لیا۔ اور اگر بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو ہم کر سارا کچھ سکتے ہیں، اور نہ ہمیں کسی IMF کی ضرورت ہے، نہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی یہودا نصارہ کی ضرورت ہے، ہم اپنے وسائل سے اور اپنی ہمت سے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس نے ٹھیک تو ہونا ہے انشاءاللہ، اور یہ ٹھیک ہوگا۔ اور لیکن یہ ہے کہ میں بحیثیت چانسلر، بحیثیت گورنر، بحیثیت پاکستان کا ایک عام شہری، میری کم از کم یہ شدید خواہش ہے کہ اللہ میری زندگی میں کم از کم مجھے آنکھوں سے یہ ملک دکھا دے کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچے۔ تو یہی میں توقع کرتا ہوں تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہ وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ ملک جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنا ہے، یہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ ہم کم از کم اپنی موت جو ہے وہ سکون سے لے سکیں کہ ہمارا ملک اپنی جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔